बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। मैं आमतौर पर कम ही कहता हूं कि चीज़ें अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही हैं और माजी में मेरे जितने भी फोर्सेस थे वो ऑलमोस्ट 100% दुरुस्त रहे। अब चीज़ें बिल्कुल वाकई बिल्कुल अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ी है, चाहे 9 मई के मामला हो एक चीज़, चाहे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामला हो जिसकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि फॉर्म 45 और 47 का जो डिफरेंस है उसकी वजह से सिर्फ 17 सीटें नून लीग के पास हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। ये मामला भी बिल्कुल अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ चुका है। वाकई मैं आज आपको मार्क माय वर्ड्स 30 डेज बता रहा हूं, इन 30 दिनों के अंदर अंदर ये तमाम चीज़ों के फैसले हो जाने हैं और चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कट आपके पास होंगी। जिस बिना पर मैं कर रहा हूँ वो सारी डेफिनेटली चीज़ें आपको रखनी है। तफसील में जाऊँगा, मैंने डेफिनेटली आपको बताना है जो इस्लामाबाद में तमाम अपोजिशन अलायंस की जो खुफिया मुलाकात, जिसका एजेंडा भी खुफिया, जिसका दावतनामा भी खुफिया, उसने जो हुकूमत में लर्जा तारी किया। किसी ने सही कहा था, नुसरत जावेद साहब ने, कि इमरान खान साहब को ज़्यादा इंफॉर्मेशन है एज कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की। जी हाँ, उसकी कुछ तफसील बतानी कि क्या मसला हुआ, क्या क्या चीज़ें थी, क्या हुआ था, इसको कंडक्ट करने वाला कौन था, इसका दावतनामा किसने जारी किया, इसको अरेंज करने वाला कौन था। और इमरान खान साहब का फोटो ग्रामेटिक टेस्ट, वो उसकी दरख्वास्त दी, जज ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाए। इसकी कुछ डिटेल्स हैं। बुशरा बीबी की तफ्तीश की इजाज़त मिल गई है पंजाब पुलिस को। अब वो रवाना हो रही है जी अडियाला जेल में बुशरा बीबी से तफ्तीश करने के लिए। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस लगा, बड़ा तगड़ा केस लगा, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मैं ज़रा अपोजिशन अलायंस की खबर देने से पहले, आपको ये पता है आज 13 और 14 अगस्त की रात है और आपको आज बाहर निकलना है, 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना है और ऐसे सेलिब्रेट करना है जैसा सेलिब्रेट करने का हक होता। तो आज घर बैठ के नहीं गुजारिएगा वक्त, अपने से के पौधे भी लगाएं और आज बताएं कि जिंदा कौमें कैसी हैं और वाकई इस बारी आज़ाद होकर दिखाएं। अपोजिशन अलायंस का जी एक जबरदस्त किस्म की मीटिंग हुई इस्लामाबाद में। इसको जो बंदा हैंडल कर रहा है, इसको जो बंदा डील कर रहा है, वो कोई और नहीं, साबिक वजीर इत्तलात है परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, मोहम्मद अली दुरानी साहब, ठीक है, जिनका पिछले दिनों बहुत ज़्यादा नाम था कि वो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई पैचअप करवाना चाहते हैं और या उनके दरमियान इस सख्ती को 9 मई के बाद की उसको ख़त्म करने की कोशिश है। उन्होंने कोशिश की भी थी बहुत ज़्यादा, मेरी भी उनसे बात हुई थी, मैंने अपने प्रोग्राम में भी उनको दावत दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत करीब हूँ लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और इस मीटिंग की सबसे बड़ी बात थी कि मीटिंग अनाउंस नहीं थी, मोहम्मद अली दुरानी साहब के घर पर ही थी। ये मीटिंग अनाउंस नहीं की गई थी, ना ही, और इस मीटिंग को रखा भी खुफिया गया था और ना ही इसके दावतनामे जारी किए थे, उनको भी खुफिया रखा गया था। अच्छा जी, और एजेंडा भी खुफिया रखा गया था। ये चीज़ें उस वक्त होना भी शुरू हुई थी जब इमरान खान साहब के खिलाफ भी तहरीक दम एतमाद आ रही थी। सारी चीज़ें आपको याद हैं कि सारे अपोजिशन जो आज के PDM 1 है, 2 है, वो एक जगह पे कट थी। अब अहम चीज़ ये है कि अगर हुकूमत की नाक के नीचे इस्लामाबाद में इतने बड़े बड़े इजलास हो रहे हो, जिस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मौजूद हो, जिसमें उमर अयूब मौजूद हो, जिसमें असद कैसर मौजूद हो, जिस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान मौजूद हो, जिस इजलास में नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच मौजूद हो, जिस इजलास में महमूद खान अचकजई मौजूद हो और हुकूमत को पता ही कुछ ना हो, तो मेरा ख्याल है कि वाकई किसी ने सही बात की थी और ये हुकूमत की नाक के नीचे हो। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरे की बात नहीं है, ये इस हुकूमत के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है, ये इस हुकूमत के लिए बड़ी तकलीफ दे, ये हुकूमत के लिए बहुत खतरे की घंटी है। तो बहरहाल इस मीटिंग में इतना तो हुआ कि बिल के साथ चलने पर इतफाक भी हुआ, लेकिन एतमाद साजी के ऊपर बहुत बात हुई। उस पर मौलाना फजल रहमान को शदीद ताक़त है कि वो डसे हुए हैं ऑलरेडी, उनको डजें लगी हुई हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी से ना। मैंने कहा एजेंडा खत्म होता है तो इत्तेहाद भी टूट जाते हैं, इस इत्तेहाद को थोड़ा मजबूत होना चाहिए। और एतमाद साजी डेफिनेटली वो इमरान खान साहब की तरफ से मिल रही है, इसमें किसी को कोई शक रह नहीं जाता। गौहर अयूब साहब या कोई भी उस कैपेसिटी में नहीं। हाँ, महमूद खान अचकजई साहब को तो इमरान खान साहब ने इजाज़त दी है, लेकिन
ان اعتماد سازیوں کے لیے عمران خان صاحب کا بھی اس پیج پر ہونا ضروری ہے. ظاہری بات ہے ان ریکمنڈیشنز کو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا جائے تو جمعرات کے دن وہ چیزیں بھی فائنل ہو جائیں گی. تو بہرحال سب بالکل ساتھ بیٹھے اور اتفاق ہو گیا کہ ساتھ چلے پہ جتنے بھی آئینی معاملات ہیں. حکومت بہت پریشان ہے. ادھر 9 مئی کے واقعات پر آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے اوپر 12 کیسز بنائے گئے تھے جس میں عمران خان صاحب کی ضمانت حاصل کر کے گرفتاری بھی ڈالی گئی تھی اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کو غیر آئینی قرار دیا, ان کیسز کو غیر آئینی قرار دیا, غیر قانونی قرار دیا. تو ظاہری بات ہے پروسیکیوشن کی یا اور وہ پروسیکیوشن کہہ کے وہ جنہوں نے کیس بنایا تھا, جو بنا رہے ہیں, جو بناتے ہیں, ان کی تو بڑی بےزتی ہوئی اس بات پہ کہ بھائی لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈی بی بینچ ہے اسی نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو کیس ہی بے بنیاد ہے. تمام الزامات سے عمران خان صاحب کو 9 مئی کے بری کر دے. کوئی پلان, کوئی ٹویٹ, کوئی ویڈیو, ان تمام ہونے کا کوئی چیز تو ہے نہیں آپ کے پاس. اور یہاں تک کہ جج صاحب نے کہا تھا اس سے زیادہ دھمکیاں تو ہائی کورٹ کے ججز کو مل رہی ہیں, تو آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو تفتیشی افسر نے نا اے ٹی سی عدالت سے درخواست کی کہ جی عمران خان صاحب کا فوٹوگرافومیٹک فوٹو یعنی 12 مقدمہ میں عمران صاحب کا فورنزک کا فیصلہ کرنے کا, جس پہ عمران درخواست میں تھی کہ عمران خان کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور وائس میچ ٹیسٹ کروانا جی. یعنی عمران خان صاحب کی تقاریر جو ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا لگا کہ سب ادھر پہنچ گئے, وائس اوور عمران خان صاحب کی کوئی زوم میٹنگ, کوئی اس ٹائپ کی چیزوں کا نا فورنزک کروانا ہے تو ہمیں اجازت دی جائے. تو اے ٹی سی جج نے کہا نہیں, میں اس درخواست پر سماعت نہیں کر سکتا, آپ کو سپریم کورٹ جانا چاہیے, یہ بولا. اور آپ کو پھر بھی بڑی جلدی ہے تو ایڈمن جج ستمبر میں آئیں گے تو ایڈمن جج سے بات کیجیے گا, میں نے یہ کام نہیں کرا. تو تفتیشی افسر عدالت سے چلے گئے, مطلب اے ٹی سی نے سپریم کورٹ کا راستہ دکھایا. لیکن اہم موقع پہ یہ انکار آیا پروسیکیوشن کو, ایسے جج انکار نہیں کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا فوٹوگرامیٹک کروانا ہے تو سپریم کورٹ جائیں اور یہ سب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 9 مئی کا معاملہ بھی اب یہ تیزی سے شروع ہو گیا نا کام, تو یہ کنکلوژن کی طرف بھی بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, جنرل فیض کی گرفتاری کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو بہت چیزیں اپنے کنکلوژن کی طرف بڑھ رہی ہیں. میں آپ کو پورا ٹائم لائن بتاتا ہوئے بتا رہا ہوں. آگے سر, ادھر بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف 9 مئی کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت ہوئی کہ پنجاب پولیس نے 9 مئی کے واقعات میں کہ بشرا بی بی صاحبہ کا کیا کردار تھا اور کیا تھا, اس تناظر میں نا بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف نا 12 مقدمات ہیں, اس کی تفتیش کی اجازت مانگی تو عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے جی درخواست منظور کر لی ہے. اب 9 مئی کے مقدمات پر بشرا بی بی کی تفتیش اڈیالہ جیل میں کی جائے گی, کیونکہ فیاض الحسن چوہان وغیرہ نے کہا ہے کہ وہ کوئی سی زوم میٹنگ میں بھی تھی, تو بشرا بی بی کے کردار کا تعین کیا جائے گا. تو میں نے کہا یہ ادھر سے عمران خان صاحب کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ, وائس ٹیسٹ اور یہ بشرا بی بی کی تفتیش کی اجازت, یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, یہ چیزیں اپنے انجام کی طرف پہنچ رہی ہیں. اور یہی نہیں, اور ایک اہم پیش رفت جس میں وہ یہ ہے, میں نے کہا تھا ٹریبیونلز کے حوالے سے بھی نا وہ بھی کرنا, کیونکہ کل سپریم کورٹ نے 4 نشستیں دی ہیں مسلم لیگ نون کو پاکستان تحریک انصاف کی, 2 گجرانوالہ سے, ایک لودھرا سے اور ایک ایم پی کی سیٹ دی ہے ننکانہ سے, کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح ہے. حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کل عدم قرار دیا تھا. تو اب ایک معاملہ ہے الیکشن ٹریبیونلز کا, ٹھیک ہے, جو لاہور ہائی کورٹ چلا گیا تھا اور اب وہ واپس سپریم کورٹ میں آ گئے, اور سپریم کورٹ نے 19 اگست کو اس کی سماعت رکھ دی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے نا, لارجر بینچ, وہ اس کی سماعت کر رہا ہے جی الیکشن ٹریبیونلز کو کی. اور عدالت نے پچھلی سماعت میں کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یعنی عالیہ نیلم صاحبہ اور چیف الیکشن کمشنر وہ آپس میں ذرا مشاورت کر لیں اور ہمیں بتا دیں, اور اگر مشاورت 19 اگست تک مکمل ہو گئی تو وہ آ کے اپنا جواب دے دیں گے, نہیں تو پھر سپریم کورٹ جو ہے نا وہ فیصلہ دے گی کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کیا. اچھا, اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار کیا ہے, پھر وہ عدالت آ کے عدالت میں بتائیں گے, کیونکہ لاسٹ ٹائم چیف جسٹس جو شہزاد ملک تھے ان سے پہلے جب سپریم کورٹ چلے گئے ہیں, انہوں نے تو حاضر سروس ججز کے ٹریبونلز بنائے تھے جس پہ سارٹ آف سٹے سپریم کورٹ نے دے دیا کہ چیف جسٹس اس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمیشنر اپنے اختیارات کے حوالے سے مشاورت ذرا مکمل کر لے. پھر والیہ نیلم صاحبہ آ گئی تو ہوئی ہے میٹنگ, تو لیکن ابھی تک کوئی چیز لکھ کے سپریم کورٹ نہیں پہنچی. تو جب یہ معاملات ہو نا کہ کیونکہ یہاں تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ حاضر سروس ججز کے ٹریبونلز بنیں گے, انہیں بنا بھی دیے. الیکشن کمیشن چاہتا ہے صدارتی آرڈیننس کے پیچھے چھپتے ہوئے
کہ ریٹائرڈ ججز کو رکھا جائے تاکہ اپنی مرضی کے نتائج لا کے نون لیگ کو دیے جائے. تو یہ ہے. تو اب لیٹ سی دیکھیں اس وقت کیا ہوتا ہے کہ من پسند جج لا کے کرتے ہیں یا سپریم کورٹ کیا حکم دیتا ہے. مجھے تو قاضی فائز صاحب سے کوئی چیز بعید نظر نہیں آ رہی ہے. تو ایک دم سے یہ کام تیز شروع ہے نا. مخصوص نشستوں والا 4 نشستیں بلکہ ان کو 2/3 میجورٹی لا کے دینی ہے. 15 نشستوں کا فرق رہ گیا ہے. اگر یہ ٹریبیونلز کے فیصلوں والے تو یہ چیزیں بھی اپنے کنکلوژن کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ تمام فیصلے قاضی صاحب اپنی موجودگی میں کروا کے جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بعد میں نہیں جائیں گے، یہ اپنے سامنے ہی تمام چیزیں کرواتے ہوئے جائیں گے. اور سنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے پیش کر تھے کہ میاں والی کی عدالت کے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا 7 روز کی پروٹیکٹیو بیل دی، یعنی پروٹیکٹیو بیل کو راداری ضمانت دے دی ہے ان کی. اب وہ میاں والی پولیس کے پاس جائیں گے، عدالت میں پیش ہوں گی اور وہاں سے اپنی ضمانت کنفرم کرائیں گی. تو یہ پوزیشن چل رہی. ایک بار پھر سے آج ہماری آزادی کی شب ہے، وہ اس کو بڑے زبردست طریقے سے دھوم دھام طریقے سے منائیں. پچھلی تمام آزادی سیٹ کی منائیں اور دعا ہے پروردگار سے کہ یہ آزادی ہمیں 14 اگست اس طرح نصیب ہو کہ ہم واقعی آزاد نظر آئیں، ہمارے ادارے آزاد نظر آئیں، ہمیں بولنے کی آزادی ہو اور صحیح سے بولنے کی آزادی ہو، ہماری حکومت کرنے میں آزاد ہو، ہماری فورن پالیسی آزاد ہو، ہماری ہر منسٹری آزاد ہو، اور ہمیں لگے کہ ہم علیحدہ نہیں ہوئے، ہم آزاد ہوئے. اور میرا اور آپ کا سب کا کنٹریبیوشن. پودے بھی لگائیں یار، اس بار ہی ایسا کریں. میں نے 50 پودے لگائے ہیں، میں ویڈیو ڈالوں گا اس پہ. میں نے 50 پودے لگائے ہیں آج 14 اگست کے لیے. یہ سب پرچم بھی لہرایا چھت پہ، لیکن یہ بھی کیا ہے. آپ بھی کر کے دیکھیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.